پھر آگے فرمایا اسی صورت میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور تیرے رب نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف نحل کہتے ہیں، اس کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کو الہام کر دیا، اس کو یہ بات سمجھا دی کہ تم نے ایسا کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ومما یعرشون، اور جو لوگ اونچی اونچی چیزیں بناتے ہیں، چھپر بناتے ہیں، ان میں تم نے اپنا گھر بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر بناؤ، پہلے گھر بناتی اچھی طرح یہ اپنا چھتہ بناتی ہیں تاکہ کہیں سے کوئی اور سوراخ نہ ہو، جو چیز وہاں وہ رکھیں وہ گر جائے، ایسا نہیں، صرف ان کے داخلے کا راستہ، نکلنے کا راستہ۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم کھاؤ، نکلو اب اور کھاؤ ہر پھلوں میں سے، اچھے اچھے پاکیزہ پھلوں میں سے، پھولوں سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہو، جو اللہ نے راہیں بنائی ہیں ان کے لیے ایک راہ بنا دی ہے، اس میں چلتی پھرتی رہو۔ یخرج من بطونها، ان کے اس کھانے پینے سے، وہ پھل اور پھولوں سے جو کچھ رس جمع کرتی ہیں وہ ان کے پیٹ میں جمع ہوتا ہے، وہ چھتے میں آ کے اس کو نکالتی ہیں۔ یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، شراب، مشروب، مختلف الوانہ، اس کے رنگیں مختلف ہیں، مختلف کلر ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں شفاء تنوین آئی ہے، اور تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ اس میں بڑی بڑی بیماریوں سے شفا ہے، اس شراب میں، اس شہد میں۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تعمیم نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر بیماری کی شفا، ایسا نہیں ہے، اور بہت سارے حکیم بھی یہ کہتے ہیں، حکما بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض بیماریوں میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حکیم ہیں، جو تجربہ کار ہیں، ان سے معلومات لے لینی چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو بھائیو، یہ بھی اللہ کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی سی مکھی کس طرح گھومتی پھرتی ہیں، اور پھر اے انسانوں تمہارے لیے شہد بناتی ہے۔ پہلے دودھ کا ذکر کیا اسی صورت میں، سورۃ نحل ہے یہ، اور اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے پھر اس کے بعد اس مکھی کا ذکر کیا کہ انسان دودھ پیتا ہے جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دو راستے، دو چیزوں کی اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ماں کی چھاتی کی، وہ وہاں سے دودھ پیتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گائے اور بھینس کا دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ انسان، اس کا ذوق اعلیٰ ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی چینی ڈال دی جائے، میٹھا ڈال دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شہد کا انتظام کر دیا کہ میرے بندے، اب اگر تجھے دودھ پھیکا اچھا نہیں لگتا تو شہد ڈال لے، اور شہد ڈال کے یہ دودھ تو پی، اور پھر میری عبادت کر، میرا شکریہ ادا کر، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔